بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے آنکھوں سے میری دیکھو ناول کا پارٹ 3 اور فائنل پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا شدت سے انتظار ہوگا۔ تو ہماری کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ نرمین باجی کے کہنے پر خوشنما راضی ہو گئی تھی کہ وہ ان کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے خود اعتمادی بڑھانے کا سبب بنی یا پھر جو ہے وہ ان کی خود ترسی زیادہ بڑھ گئی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھا تم خواہ مخواہ جھجک رہی تھی، جگنو تو اتنا خوش ہے تم سے پڑھنے کے بعد کہ کہنے لگا ٹیوٹر سے زیادہ اچھی طرح چچی بات سمجھاتی ہیں۔ اس کا آج کا پیپر بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ ہاں واقعی، دراصل کانوینٹ اسکول کے نام کا رو بھی اتنا ہوتا ہے کہ میں کترا رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا میری انگلش اتنی بری بھی نہیں، پرائمری لیول تک تو میں اچھی طرح پڑھا سکتی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو انگلش جگنو 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے وہ میں نے انٹر میں پڑھی تھی۔ اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک روز انہیں بھیج دیا کیجیے۔ روز پڑھانے کی آفر اس نے یہ سوچ کر کی کہ نصیب تو شاید ایک آدھ روز میں جانے والا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر زیادہ تر و تازہ ہو کر بچوں کو پڑھا سکے گی۔ اس کی موجودگی ہر وقت خوشنما کے اعصاب پہ سوار رہتی۔ ویسے وہ نوٹ کر رہی تھی 2-3 دن سے وہ کم ہی اس کے مذاق اور طنز کی زد میں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اب خوشنما نے ہی اس کی پھپتیوں کو خاطر میں لانا کم کر دیا تھا۔ اب پہلے کی طرح اس کے کسی دل جلے ریمارکس پہ وہ گھنٹوں کڑتی نہیں رہتی تھی، نہ ہی خود ترسی کا شکار ہو کے کمرہ بند کر کے رویا کرتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرے۔ اب گھر کے دوسرے افراد کے سامنے اسے اپنی سبکی کا احساس ہلکا نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے خلوص اور اعتماد نے اس کو اتنا بھاری بھرکم کر دیا تھا کہ فقط اس ایک شخص کی بے اعتنائی اور ناپسندیدگی اسے ڈاواڈول نہیں کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں یہ تبدیلی اس 1 مہینے کے اندر اندر ہوئی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس نے شدت سے نصیب کی چھٹی ختم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں اور اس گھر کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے خاصی جگہ ہے۔ وہ ساری عمر سکون کے ساتھ اس گھر کی 4 دیواری میں گزار سکتی ہے۔ یہاں تحفظ بھی ہے، اعتماد بھی، محبت بھی اور خلوص بھی، جبکہ نصیب اس نے سن رکھا تھا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور کبھی کبھی وہ شدت سے محسوس بھی کرتی تھی کہ انچاہی سہاگن ہونے کا قرب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس اسے خدا کے حضور سربسجود ہونے پہ مجبور کر دیتا کہ شوہر کے نہ صحیح سسرال والوں کے دل میں تو جگہ بنا لی ہے اس نے، اور اگر کل کلاں کو نصیب اپنی گرہستی نئے سرے سے کسی پسندیدہ ہستی کے ساتھ بنانا چاہے تب بھی در بدری کا اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ اس گھر کے اندر اس کے قدم مضبوطی سے جمے تھے۔ اسے نصیب کے واپس اسلام آباد جانے کا انتظار تھا۔ پرسوں ہی نانو نے ذکر کیا کہ نصیب کی 1 ماہ کی چھٹی ختم ہونے والی ہے، تو اسے اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ سرکتا محسوس ہوا، لیکن وہ سٹپٹا کے رہ گئی جب یہ بوجھ سر سے گزر کر دل پہ آن ٹھہرا۔ وہ واقعی چلے جائیں گے؟ اس اداس سے سوال کے جواب میں اس کے پاس صرف سناٹے تھے۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، ہو نہیں پاتی تھی۔ لو، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ انہیں تم پڑھایا کرو۔ باجی کی آواز اسے خیالات سے کھینچ لائی۔ لیکن اب تمہیں بھی تو پرسوں اسلام آباد چلے جانا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں تو بالکل ہی ناکارہ ہو کے رہ گئی ہوں۔ اتنے کم دنوں میں تم نے میری عادتیں ہی خراب کر ڈالی۔ اب تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلے گا، جب سارے گھر کی ذمہ داری ایک بار پھر میرے کندھوں پہ آ جائے گی۔ نرمین باجی نے تو اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ وہ اڑی اڑی رنگت کے ساتھ نصیب کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ تردید کرے اور کچھ نہیں تو جھلا کر اتنا ہی کہہ دے، میرا کیا دماغ خراب ہے جو اسے ساتھ لے کر جاؤں؟ اس سوغات کو آپ ہی سنبھالیے جو اتنے چاؤ سے بیاہ کر لائی ہیں۔ وہ امید بھری نظروں سے یہ دل شکن جملہ اس کے لبوں سے عطا ہونے کے انتظار میں اسے تکنے لگی، جو آج اس کے لیے حیات بخش ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس نے کہا تو یہ، اسی لیے تو لے جا رہا ہوں۔ آپ نے میری بیوی کو باورچن اور دھوبن بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایک تو بیچاری پہلے ہی اللہ کی طرف سے تول کر پاؤ بھر گوشت لائی تھی، آپ نے اور نانو نے 1 مہینے کے اندر اندر بالکل ہی ڈھانچہ کر دی۔ اب دیکھنا میرے سارے دوست احباب کیا کیا تبصرے کریں گے۔ دلہن کیا ہڑپا سے کھود کر نکالی ہے؟ ذرا خود کو ایک نظر دیکھیں، لیٹ لیٹ کر بے تحاشا اور اندھا دھند حسین ہو گئی ہیں۔ چلو چلو، موٹی کب ہوئی ہوں میں؟ ہاں، پہلے کی نسبت اب جسم ذرا بھر گیا ہے۔ نرمین باجی کو اس کا اپنی صحت پہ تبصرہ پسند نہ آیا۔
جی ہاں، لبالب۔ اس کے فی البدی جواب پہ تب کر باجی واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اب تک بت بنی بیٹھی تھی۔ نصیب نے اٹھ کے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ خشک نما۔ جی، صرف کل کا دن ہے تیاری کے لیے، پیکنگ شروع کر دو۔ کیا میں واقعی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جو شخص اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرتا، وہ بغیر کسی دباؤ کے اسے اپنے ساتھ کیسے لے جا رہا ہے۔ یقیناً یہ مذاق کر رہے ہوں گے، تو اور کیا کروں؟ بیوی تم میری ہو، مجھے سزا ملنی چاہیے تمہیں بھگتنے کی۔ میرے گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ تمہیں ان کے سینے پہ مونگ دلنے چھوڑ جاؤں؟ کڑوے انداز میں کہتا وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ ڈھیر کرنے لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ پھر سے ہمت کمزور پڑنے لگی، الفاظ اندر ہی اندر رستہ کھونے لگے اور زبان گنگ ہو گئی۔ نصیب اب خود پسند ہی نہیں، اذیت پسند بھی ہے۔ اس کی چوڑی پشت کو شکایتی نظروں سے دیکھتی وہ دل کے پھپولے دل میں ہی پھوڑنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے میرے پاس خود بھی نہیں کہ آپ کا تو معیار بھی بڑا اونچا ہے۔ حسن کے نہ جانے کس کس شاہکار میں آپ سو نقص نکال دیتے ہیں، جبکہ میں تو حسن کی کسی تشریح پہ پوری نہیں اترتی۔ مجھے رہنے دیتے پلیز۔ وہ بند لبوں سے التجا کرنے لگی۔ اس کی خاموش فریادیں خاموش ہی رہیں۔ ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا۔ کسی اور نے بھی اسے خوشنما کو ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ 2 دن تک اس کے آنسو نہیں تھمے۔ سب سے ملتے وقت وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئی جیسے اس کی رخصتی 7 سمندر پار ہو رہی ہو۔ خود کو سنبھالو خوشی، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہ تو اسلام آباد ہے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر۔ ہر مہینے آ جایا کرو، بلکہ ہر ہفتے۔ نانو نے تسلی دی۔ ہاں نصیب، آئندہ تمہارا ہر ویکنڈ یہیں گزرے گا۔ اینڈ دیٹس فائنل، حسیب بھائی نے آرڈر دیا۔ ابا جی نے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ رباب اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے دیر تک روتی رہیں۔ باجی نہ جانے کیوں روتے میں بھی بار بار اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ تو الٹا کام ہو گیا۔ غمگین بھابھی آج دلشاد بیگم بنی ہوئی ہیں اور خوش نما نے دنیا سے خشکی مٹا ڈالنے کا عزم سر کر لیا، آنسو بہا بہا کر۔ ہاں بھائی، من دھوبن، تمہارے اسٹاک میں اس وقت کوئی گانا ہے جو اس سچویشن پہ فٹ بیٹھتا ہو؟ جواباً انجمن نے بھا بھا کر کے رونا شروع کر دیا۔ ہیں میں نے گانا گانے کو کہا تھا، تم تو قوالی کرنے بیٹھ گئیں۔ نصیب کی سنہری رنگت تمتما رہی تھی، نہ جانے کس احساس سے۔ راستے بھر وہ گنگناتا سیٹی بجاتا رہا۔ وہ کمپنی کی طرف سے دی گئی گاڑی میں بائی روڈ اسلام آباد جا رہے تھے۔ ڈرائیور کے لحاظ سے شاید اسے چھیڑنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ خوشنما نے سوچا۔ گھر جاتے ہی یہ پھر سے وہی بن جائیں گے۔ اس نے گردن موڑے بغیر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ سر سیٹ کے پشت سے لگائے وہ شاید سو گیا تھا۔ آج اس نے شیو بھی نہیں کی تھی۔ براؤن رواں روشنی کے عکس سے چہرے پہ پھیلنے دمک رہے تھے۔ بلا کی معصومیت لیے وہ اسے ایک دم ہی اچھا لگا۔ کیا تھا جو اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک حساس سا محبت کرنے والا دل بھی ہوتا؟ اس سے پہلی بار واضح طور پر اس کی وجاہت کو تسلیم کیا۔ دراصل اس کا رویہ اتنا دل شکن ہوتا کہ خوشنما کا دھیان کم ہی اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کی طرف جاتا تھا۔ وہاں تو پھر سارے اپنے تھے، یہاں اجنبی شہر میں بیگانے لوگوں کے سامنے بھی اگر انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ اف توبہ، کیا مصیبت ہے؟ میں تو یوں مری جا رہی ہوں جیسے مجھے مقتل گاہ لے جایا جا رہا ہو۔ کیا کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ؟ اس نے بہادر بنتے ہوئے سوچا۔ ہر شخص کا ایک معیار ہوتا ہے، اگر میں ان کے معیار کے مطابق نہیں تو مجھے حقیقت پسندی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ بڑی میچورٹی کے ساتھ اس نے خود کو سمجھا لیا۔ نانو میری کمگوئی، احساس ذمہ داری اور سگڑاپے کی وجہ سے مجھے پسند کرتی ہیں۔ ابا جی کو میرا نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنا پسند آیا تھا۔ نرمین باجی کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں کام سے گھبراتی نہیں ہوں۔ رباب کی مجھ سے دوستی کی وجہ ایک جیسی دلچسپیاں تھیں۔ اب اگر نصیب کو مجھ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو انہیں چاہیے وہ مجھ میں نہیں۔ ان کا معیار شاید صرف اور صرف حسن ہے جو مجھ میں نہیں، کم از کم ان کے تصور کے مطابق تو نہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں۔ اس میں نہ قصور میرا ہے نہ ہی ان کا۔ ہاں، ایک بیوی ہونے کے ناطے میں یہ آخری کوشش ضرور کروں گی کہ یا تو ان کے معیار کے قریب تر پہنچ جاؤں یا پھر ان کا معیار بھی بدل ڈالوں۔ کیا مجھے یہ آخری کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تھوڑا بہت بھی ہاتھ پاؤں مارنے کی نہیں چاہیے؟ کیا میں اتنی ہی بے بس ہوں؟ کیا میری سوچ بھی اتنی ہی سطحی ہے کہ نین نقش اور رنگت کے کمپلیکس سے اوپر ابھر ہی نہ سکے؟ آخر مجھ میں کچھ تو ہے جو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں نصیب کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ اس نے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے اپنی سوچ کو ایک واضح عزم کی صورت دے ڈالی۔ اسلام آباد شروع ہو گیا۔ صاف شفاف چوڑی سڑکیں اور باروب سرکاری عمارتیں دیکھ کر اس نے پوچھا، اسلام آباد کیا کوئی ڈرامہ ہے جو شروع ہو گیا؟
الٹا ہی جواب ملا۔ وہ صبح 7 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے اور راستے میں صرف ایک جگہ آدھا گھنٹے کے لیے چائے پینے رکے تھے۔ اب دن کے 10 بجے ان کی گاڑی اسلام آباد کی سب سے مصروف شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ ایک پر رونق مارکیٹ کے درمیان اونچی سی براؤن بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ دن کے اس وقت اگرچہ مارکیٹ میں خاص چہل پہل نہ تھی، لیکن گرد و پیش کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک مصروف ترین شاپنگ سینٹر ہوگا۔ بوتیکس، سپر اسٹورز، ریستوران اور آفیسز کے بورڈ لگے تھے۔ اسی بلڈنگ کے اوپری فلورز پہ رہائشی فلیٹس تھے، جن میں سے ایک کا لاک وہ کھول رہا تھا۔ کیا آپ کا آفس یہاں سے قریب ہے؟ نہیں، میرا آفس تو سیکٹر ایف کے قریب ہے۔ اس علاقے کا سکون اور خوبصورتی قابل رشک سمجھے جاتے ہیں، لیکن میرا وہاں دل نہیں لگا۔ میں شروع سے ایک کولیگ کے ساتھ وہیں پہ بنگلہ شیئر کرتا تھا۔ ایک تو پہلے ہی فیملی سے کٹ کر دوسرے شہر میں رہنا اور پھر اتنے سرد ماحول میں، اس لیے یہ فلیٹ لے لیا۔ یہاں دن کے کسی بھی حصے میں سنسناٹی نہیں ہوتی۔ ویسے اگر تمہیں یہ پسند نہ آیا تو جہاں تم کہو گی بنگلہ لے لیں گے۔ بیڈ روم کے لاک کھولتے ہوئے اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ اس کمرے کی کلر اسکیم، فرنیچر، پردے، کارپٹ، حتیٰ کہ پینٹنگ تک وہی تھی جو جہلم والے گھر میں تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر نصیب نے بتایا، میں بہت ہوم سک ہو رہا تھا پہلے پہل، گھر والے تو آ نہیں سکتے تھے، میں گھر ہی اٹھا کے اس کمرے میں لے آیا۔ وہ ہولے سے ہنسا اور خوشنما سوچ کر رہ گئی کہ کیا یہ شخص بھی ایسے جذباتی دور سے گزر سکتا ہے۔ تم ناشتہ کرنا چاہو تو ڈرائیور سے منگا لو یا خود ہی کچن میں جا کر بنا لو۔ مجھے یاد نہیں، لیکن کچھ تھوڑا بہت تو سامان ہوگا ہی فریج میں۔ کل فرصت سے بیٹھ کے لسٹ بنا دینا ضروری چیزوں کی۔ لسٹ تو بنا دوں گی، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں خود ہی یہ شاپنگ کر لوں، یہاں کی مارکیٹ سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ اینی وے، اس کا مسالیت آمیز دوستانہ سا رویہ خوشنما کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بات کے کام ہے، فی الحال تم رات کے فنکشن کا سوچو۔ میرے یہاں کے دوست شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے ہمارے لیے بلکہ تمہارے لیے ویلکم پارٹی ارینج کی ہے آج رات کو پی سی میں۔ تم کچھ ریسٹ کر لو، پھر تیاری کر لینا۔ آج ہی تو ہم آئے ہیں اور آج ہی پارٹی؟ وہ پریشان ہوگی۔ نہ جانے کیسی پارٹی ہو، کیسے لوگ ہوں، میں تو خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائی، دوسری تیاری کیا کروں؟ اچھا، پھر آپ ایسا کیجئے، 2 گھنٹے کے بعد ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، میں پارلر جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے میک اپ بالکل بھی نہیں آتا، اور یہاں نہ رباب ہے نہ نرمین بازی۔ ڈرائیور تو مجھے بہت ضروری کام ہے، ورنہ میں ضرور۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا، دیکھتے ہیں کوئی حل۔ میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب آؤں۔ البتہ ایک خاتون آئیں گی، ربا نام کی، میرے دوست کی مسز ہیں، ان کے ساتھ چلی جانا، جہاں بھی وہ لے جائیں، البتہ میری تمام تیاری کر کے جانا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ وہ ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے تمام انداز و اطوار اتنے نارمل سے تھے کہ خوشنما کو یقین نہ آ سکا کہ یہ وہی نصیب ہے جو سیدھی سادی بات بھی بغیر طنز کے سلمیٰ ستارے ٹانگ کے بغیر نہیں کرتا تھا، اور خصوصاً اس کی ہر بات کا الٹا مطلب نکال کر اسے شرمندہ کرنا تو جیسے اس کی عادت تھی۔ کافی کے ساتھ چند بسکٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون تھی۔ ویسے وہاں سے نکلتے وقت اس کے دامن میں اندیشوں، وسوسوں کے سوا کچھ نہ تھا، نا امیدی اور مایوسی کی گھٹا ٹوپ تاریکی تھی۔ رستے بھر وہ خود سے الجھتی آئی تھی، لیکن اب جیسے دل کو قرار سا مل گیا ہو۔ وہ خود اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ پھر ربا آئی، مسز ولیم، بڑی گرم جوشی اور اخلاق سے اس سے ملی۔ باتونی اتنی کہ ایک بات کہنے کے بعد مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اگلی بات شروع کر دیتے۔ اللہ کس قدر شوق تھا تم سے ملنے کا، نصیب نے تعریفیں کر کر کے اتنا اشتیاق بڑھا رکھا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ وہ چونکی، شادی سے پہلے نصیب نے بھلا کب دیکھ رکھا تھا مجھے، اور بعد میں وہ اسلام آباد آ گئے ہی نہیں تو تعریفوں کے جھوٹے پل کب باندھے؟ اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ربا پھر شروع ہو گئی۔ ہمارے پورے سرکل میں ایک بس وہی کنوارا رہ گیا تھا، ہمارا تو خیال تھا شاید ہی اس کی پسند کے مطابق کوئی لڑکی ملے۔ عجیب و غریب سی تو اس کی شرطیں تھیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کون سی، لیکن ربا اب اس کے شام کو پہننے والے ڈریس کی تعریف کرنا شروع ہو گئی۔ واو، بڑی زبردست چوائس ہے تمہاری، کوئنز آف دی ایوننگ تم ہی لگو گی اس بلیک ساڑی میں، ویسے بھی تمہاری ہائٹ اور فگر اس ڈریس کے لیے آئیڈیل ہے۔ آئی نو۔ بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس نے بیگ شولڈر پر لٹکایا اور نکلنے کو تیار ہو گئی۔ اب اس تعریف نے اسے چونکایا نہیں تھا۔ پورے 3 گھنٹے گزار کر وہ فلیٹ پہ پہنچی تو نصیب آ چکا تھا۔ تم نے لنچ لیا؟ اس کے سامنے KFC کے لنچ باکسز بند پڑے تھے۔ خوشنما نے وال کلاک پہ نظر ڈالی، شام کے 6 بج رہے تھے، پھر بھی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔
جی وہ ربا اسٹار کر رہی تھی تو ہم نے اوکے اٹس آل رائٹ، مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں تم تکلف میں نہ ماری جاؤ، ویسے اگر کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو پلیز جوائن می بٹ with 2 cups of tea۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے سامنے بھاپ اڑاتا مگ رکھنے کے بعد وہ سامنے ہی بیٹھ کے بے تکلفی سے اس کی پلیٹ سے فرینچ فرائز اٹھا کے کھانے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پہ تازہ تازہ میک اپ کو دیکھنے لگا۔ ہیئر اسٹائل اور میک اپ سے بالکل مطابقت نہ رکھنے والے لان کے ہلکے آسمانی سوٹ میں ملبوس وہ عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن اسے شاید اس کا احساس تک نہ تھا۔ کمرے تک جا کے وہ دوبارہ پلٹا۔ وہ برتن اٹھا کر کچن تک لے جا رہی تھی۔ یہ تم نے کون سا سوٹ نکال دیا ہے؟ بلیک ڈنر سوٹ نکال دو یا پھر گرے لائننگ والا جو آنٹی کے گھر پہنا تھا۔ میں ان 2 کلرز میں آپ کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکی ہوں۔ بڑی ہمت کی تھی اس نے یہ فکر ادا کرنے میں۔ آپ یہ والا سوٹ ہی پہن لیجیے پلیز، اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ بلیک کلر آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے تو اس کی فکر مت کیجیے۔ وہ ایک لہجہ رکی پھر مڑتے ہوئے کہہ گئی، میں نے اپنے لیے بلیک کلر کا انتخاب کیا ہے۔ کرش شیفون کی بلیک ساڑی میں وہ سچ مچ فون کلر کے سوٹ میں ملبوس نصیب احمد کی شخصیت کو مزید ابھار رہی تھی۔ اس کی پورا اعتماد چال سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس لباس کو پہننے کا اس سے پہلے سے کوئی تجربہ نہ تھا۔ ساڑی کے پلو اور بلاؤز کی فل آستینوں پہ گولڈن نفیس کام تھا۔ سیاہ پتھروں والے گولڈ کے سیٹ، ایک کلائی میں رونمائی کا تحفہ اور دوسری میں رسٹ واچ کے ساتھ وہ سادگی اور نفاست کا شاہکار لگ رہی تھی۔ ہال میں موجود نصیب کے کولیگز، ان کی مسز اور تمام لوگوں کا اپنے لیے شاندار استقبال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ سب اس سے ایسے مل رہے تھے جیسے عرصے سے جانتے ہوں۔ نصیب اس کا ہاتھ تھامے یوں ایک ایک کے پاس لے جا رہا تھا جیسے وہ اس سے ملنے والی کوئی ٹرافی تھی جسے وہ فخر سے سب کو دکھا رہا ہو۔ نادر جمالی صاحب، ہماری بیگم نہ صرف آپ کی فین ہیں بلکہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ خود بھی بڑی خوبصورت اور حساس شاعرہ ہیں۔ ایک باریک سے شخص سے اس نے خوشنما کا تعارف کرایا تو وہ مرعوب سی ہو گئی۔ واقعی وہ اس کے پسندیدہ شاعر تھے۔ بہت خوب، یعنی ہمارے حلقے میں ایک اور شاعر کا اضافہ۔ بھائی اب تو ان گیٹ ٹوگیدر، نیو ایئر پارٹیز اور بون فائر کے ساتھ ساتھ مشاعرے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، مسٹر ولی نے خوش دلی سے کہا۔ آپ غزل کہتی ہیں خوشنما، یا نظم آپ کا ذریعہ اظہار ہے؟ نادر جمالی صاحب نے مشفق انداز میں کہا۔ جی بس کبھی کبھار نظم کہہ لیتی ہوں۔ بھائی ہم تو غزل کے شہدائی ہیں، لیکن اچھی نظم کہنے والوں کو بھی داد دیتے ہیں۔ ہاں بھابھی پلیز کوئی خوبصورت سی نظم سنائیے، نصیب کے کسی اور بے تکلف دوست نے اصرار کیا۔ بلکہ سنائیے نہیں، گنگنائیے، وہی گیت جسے سن کر ہمارا یار مجنوں ہوا تھا۔ ولی کی بات پہ وہ بری طرح چونکی۔ نصیب کا کیا قصور، میں بھی جب صبح ان سے پہلی بار ملی تو دیکھنے کے بعد نہیں بلکہ سننے کے بعد فدا ہی ہو گئی۔ ربا نے انکشاف کیا۔ میں تو کہتی ہوں یہ 2 سال کیا، نصیب اگلے 2 سال اور بھی انتظار کرتا تو یہ خوشنما کا حق بنتا تھا۔ گیت 2 سال، آواز ان مبہم اشاروں میں وہ ایسا الجھی کہ کب تقریب کا خاتمہ ہوا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ نصیب نے اس کا کھویا ہوا انداز بھانپ کر سب کے اصرار کے باوجود جلد ہی جانے کی اجازت طلب کر لی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ مزید صبر نہ کر سکی۔ یہ سب کیا اسرار ہے؟ میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ کہیں یہ لوگ مجھے وہی تو نہیں سمجھ رہے؟ اس کے دماغ کے اندر جتنے بھی سوال کل بلا رہے تھے وہ سب اس نے ایک ساتھ ڈال دی۔ ایک منٹ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، گھر تو پہنچ لینے دو۔ نہیں پلیز آپ ابھی بتائیے، وہ کون تھی جس کے لیے آپ 2 سال سے انتظار کرتے رہے اور پھر آپ کو مجبوراً مجھ سے شادی کرنی پڑی؟ وہ تم ہی ہو۔ اس نے رفتار آہستہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ مجھے بیوقوف مت بنائیے، آپ مجھے بھلا کب جانتے تھے 2 سال پہلے؟ جانتا نہیں تھا، مانتا تو تھا۔ آخر آپ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف بات؟ فوراً ہار مان کے وہ بتانے پہ تیار ہو ہی گیا۔ خوشنما نے خود کو ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار کر لیا۔ جب مجھے یہ جاب ملی اور میں زندگی میں پہلی بار گھر سے دور ہوا تو میری حالت بہت عجیب سی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی امی کی وفات ہوئی تھی، کچھ اداسی اس کی تھی۔ بلبل تب ننھی سی تھی اور میں اس سے خاصا اٹیچ تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں شدید تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بچوں کی تصویریں پھیلائے بیٹھا رہتا۔ ایسے ہی کسی اداس سے دن میں نے بھابھی کو فون کیا۔ ان سے خبر ملی کہ بلبل اب چلنا شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے دیکھنے کو مچل گیا، لیکن تب میرا ٹریننگ پیریڈ چل رہا تھا، میں جا نہ سکتا تھا۔ بھابھی نے اپنے بھائی کی شادی کی مووی بھیج دی جس میں بلبل ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ میری ساری اداسی دور ہو گئی اس مووی کو دیکھنے سے۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پیارے چہرے کھوج رہا تھا۔ بھابھی، حسیب بھائی، ابا جی، جگنو، بلبل سب کے پیارے پیارے پوز اسٹل کر کے دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں تم سنائی دی۔ ہاں
سنائی دی۔ میں نے غور کیا، پچھلے 1 گھنٹے کے دوران اسکرین پہ کئی بار تمہاری جھلک دکھائی دی تھی، لیکن میں چونکا تب جب تمہاری آواز سنائی دی۔ خوبصورت آوازوں کا میں ہمیشہ سے ہی شیدائی تھا۔ تمہاری آواز سب سے جدا اور بھرپور رنگ لیے تھی۔ تم ڈھولک پہ چمچا بجاتے ہوئے مہندی کا کوئی گیت گا رہی تھی۔ تمہاری آواز کے لوچ کے سامنے ساری لڑکیاں سحر زدہ سی بیٹھی تھی۔ میں اکثر وہ مووی لگا کر تمہارا گانا سننے لگا۔ تب مجھے صرف تمہاری آواز اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ شاید تم میرے آوازوں پہ چھانے لگی تھی۔ انجانے سے رستے سے تم کسی طرح دل کے اندر تک پہنچ گئی تھی، مگر مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ میں تب باخبر ہوا جب پچھلے سال بھابھی نے میری شادی کا ذکر چھیڑا اور مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کس طرح چھن سے تم میرے تصور میں اتر آئیں، ہلکے سب سوٹ میں، میک اپ سے بے نیاز چمکتی، شفاف بے داغ سلونی سی صورت کے ساتھ، سادہ سی آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے ایک سحر تھا خوشنما تم میں کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے جکڑ گیا۔ نصیب کی آواز خوشنما کو کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ساری کہانی اسی پریوں کی کہانی لگ رہی تھی۔ بھابھی نے جیسے مجھے جھنجھوڑ کر دوبارہ یہ سوال کیا، تب میں نے سنبھل کر اشارے کنائیے سے انہیں تمہارا حلیہ بتایا۔ بھابھی وہ پہلی نظر میں چونکا دینے والی شخصیت نہ رکھتی ہو، بلکہ زینہ بزینہ دل کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھلے کچھ بھی ہو، مگر ان میں حیا کے سائے اور معصومیت کے عکس ضرور ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، اس کی آواز ضرور خوبصورت ہونی چاہیے بھابھی، جیسے چاندی کی گھنٹیاں نہیں، جیسے جھرنا یا پھر کوئل کی چہکار۔ اور بھابھی وہ اتنی معصوم ہو کہ اپنے حسن سے، اپنی کشش سے آگاہ ہی نہ ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم بھابھی کی قریبی عزیزہ ہوگی، اس لیے وہ میرے اشاروں کے ذریعے تم تک پہنچ ہی جائیں گی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ادھر ادھر لڑکیاں تراشنا شروع ہو گئیں۔ کچھ عرصے تو میں نے صبر سے انتظار کیا، پھر ان سے بات کر ہی لی۔ وہ بے حد حیران تھی، مجھے تمہارے بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ میں رضامند تھا، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ بھابھی نے کچھ عرصہ اور انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ اتفاق سے کچھ روز پہلے ہی تمہاری اماں کا انتقال ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ہی سارے معاملات طے کیے۔ ابا جی کو کوئی اعتراض نہ تھا، نہ نانوں کو، سبھی میری خوشی میں خوش تھے اور تمہیں اس گھر میں لانے کے لیے راضی۔ گھر آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، وہ اتر کر ایک معمول کی طرح آگے بڑھ گئی۔ اس کی خاموشی معنی خیز تھی۔ نصیب چپ چاپ اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ بیڈ پہ گمسم سی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا خوشنما؟ کیا اتنی بدگمان ہو مجھ سے کہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی پہ ایمان نہیں لا رہی؟ میں کیسے ایمان لاؤں، کیسے بھول جاؤں آپ کے شروع دنوں کے رویوں کو؟ جو کچھ آپ اب کہہ رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ کیا تھا جو آپ اس وقت کہتے تھے جب میں لاکھوں امیدیں لیے، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجا آپ کے گھر آئی تھی؟ دل کی الجھن زبان پہ آ ہی گئی۔ لاکھوں امیدیں، ہزاروں خواب اور کروڑوں وسوسے، بدگمانیاں تو ان گنت تھیں، ان کی کوئی حد تھی نہ شمار۔ نصیب نے جتایا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ بھابھی نے تمہارے سارے خدشے بیان کیے تھے مجھ سے، کہ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ تمہیں ترس کھا کر انسانی ہمدردی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے۔ پھر مہندی والے واقعے نے مجھے یہ باور کروایا کہ تم خود ترسی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو۔ اس میں تمہارا قصور نہ تھا۔ تمہارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے تھے، اس میں اچھے خاصے مضبوط اعصاب کے مالک افراد بھی اپنا اعتماد کھو سکتے تھے۔ اس لیے تمہارا اعتماد واپس لانے، تمہاری بدگمانیاں دور کرنے کے لیے مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ مجھ پہ ایسے عجیب و غریب فکرے کس کے اور سب کے سامنے میرا مذاق اڑا کے آپ سمجھتے تھے آپ میرا علاج کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے بعد میرا دل چاہتا تھا میں خودکشی کر لوں۔ یہ تمہارے ابتدائی احساسات تھے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میرا طریقہ کار کارگر رہا۔ یار تم خود بتاؤ، اگر میں پہلی ملاقات میں وارفتگی جتاتا تو تم کیا سمجھتی؟ ترس، ہمدردی، ہے نا؟ اس لیے میں نے رفتہ رفتہ تمہارا اعتماد بحال کیا۔ سب سے پہلے ایک طویل چھٹی کے ذریعے تمہیں اپنے گھر اور گھر والوں کے قریب رہ کر ان سے مانوس ہونے کا موقع دیا، ورنہ سب سمجھ رہے تھے کہ 1 ماہ کی چھٹی میں نے کسی لمبے ہنی مون ٹرپ کے لیے لی ہے۔ جب تمہیں ایک بھرے پورے کنبے کی اپنائیت ملی تو خود پہ تمہارا اعتماد بحال ہوا۔ اب میری بے نیازی تمہیں کھلنے لگی تو تم سوچنے لگی کہ جب اور لوگ تمہاری حیثیت تسلیم کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ تب تم نے اس چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھانی۔ تمہارا بغیر کسی پس و پیش کے اسلام آباد چلے آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور یہی میں چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دلاتا، تم خود آگے بڑھ کر مجھے اپنے وجود کا احساس دلاؤ۔ اور اگر اس سارے قصے میں میں آپ سے نفرت کرنے لگ جاتی، شدید نفرت، تو پھر نفرت اور مجھ سے رچ کے سونے منڈے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا میں نفرت کے قابل ہوں؟ اس نے انگلی سے اس کا چہرہ اٹھا کے پوچھا۔ آج تو اس چہرے کی جگمگاہٹ عروج پہ تھی، خوشنما کی جیسے آنکھیں ہی چندیاں گئیں۔ میں تو
اب تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ آخر آپ نے مجھ میں کیا دیکھا، ایک عام سی لڑکی میں۔ وہ اتنے قریب اسے پا کر اس کی شخصیت کے سحر سے مروب ہو گئے۔ جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو جھنک چھوئے، اس وقت کوئی اس کو آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چومے۔ سحر زدہ سی آواز میں گنگناتا وہ اس کے قریب ہوا تو وہ بل کھا کے پرے سے رکھ گئی۔ اور ایک بات اور، جس کا شک مجھے بہت پہلے سے تھا، میری ڈائری سے نظمیں چرا چرا کر آپ ہی بھجواتے رہے ہیں نا؟ تم میرا سب کچھ چرا لو اور میں تمہاری دو چار نظمیں تک نہیں چرا سکتا؟ نہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ بھی آپ کا احسان ہی تھا مجھ پہ، ورنہ اس سے پہلے کب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ میں بھی کوئی صلاحیت ہے۔ اب ایک احسان آپ بھی کر دیجئے۔ اس نے فرمائش کی۔ عرصے سے خواہش تھی کہ کب تم میرے سامنے بیٹھ کے کچھ گنگناؤ، پلیز، آج صرف چند بول۔ اس کے اتنے اصرار پہ وہ مان گئی۔ رنگیلا رے تیرے رنگ میں یوں رنگا ہے، نصیب نے فوراً اس کے منہ پہ ہتھیلی جما دی۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ خبردار لڑکی، اچھا کچھ اور سناتی ہوں۔ برے نصیب میرے، برے نصیب میرے، میں نے تجھے، اسے ناراضگی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو مشکل سے شرارت پہ آمادہ دل کو کان پکڑ کر سرزنش کی۔ برا ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھو، تم تنہا بھی ہو اور بے بس بھی، ظلم و ستم کی انتہا کر دوں گا۔ اس نے جلاد سے شوہر کے سٹائل میں دھمکی دی۔ لو، خواہ مخواہ میں تنہا اور بے بس، ایک فون کروں نانو، ابا جی، حسیب بھائی، باجی سب آ جائیں آپ کی خبر لینے۔ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری۔ وہ روٹ کے دور بیٹھ گیا۔ پیچھے سے خوش نما نے دھیرے سے اس کے شانے سے ٹیک لگاتے ہوئے گنگناہٹ بکھیری۔ منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا میرا سو رب دی۔ اور یہاں اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اس ناول کا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ملاقات کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ناول کو بہت پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی علم و ادبی ناول، کہانی، کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ کمنٹ سیکشن میں پلیز 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 مجھے لکھ کر یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور کیا آپ فائزہ افتخار صاحبہ کے اور ناولز بھی سننا چاہیں گے، یا میں کسی اور ناول نگار کے ناولز آپ کو سناؤں۔ اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔